سونے کی زکوٰۃ کس قیمت پر ہے؟ سونے پر جو زکوٰۃ لگتی ہے یہاں انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پرانا سونا بیچنے جائیں تو ان میں 10 گرام میں سے 2.5 گرام کم کر کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو ان کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ شیخ مولا انڈیا سے بس وہی اسی پیسوں پہ دی جائے گی کہ آپ جب بیچنے کے لیے جائیں تو کس قیمت پہ بکے گا. تو یہ یعنی آپ کے پاس جو سونا ہے جس کنڈیشن میں آپ نے اس کی ویلیو لگانی ہے کہ اب میں دکان پہ جاؤں بیچنے کے لیے تو مجھے اس کے کتنے پیسے ملیں گے، جتنے کٹ کے ملیں گے بس جو پیسے ملیں گے وہ اصل ویلیو ہوگی، اس کی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر آپ پیسوں میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے. دیکھیں عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے. یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا. تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی. بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے. اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ. پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو. نماز میں ہنسی آئے تو کیا کروں؟ نماز میں ہنسی آتی ہے، ویسے ہنسی آتی نہیں ہے، لیکن جب نماز کی نیت باندھنے کھڑا ہوتا ہوں تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا خاندانی طریقے سے حل بتا دیں. محمد بلال انڈیا سے. محمد بلال بھائی اس کا حل میرے پاس نہیں ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو آپ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، جیسی نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کچھ ایسی آپ کا وہ نسخہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے تو یہی فی الحال سمجھ میں آ رہا ہے، خاندانی طریقہ یہی ہے کہ کسی اچھے سے ڈاکٹر کو آپ اپنی پرابلم بتائیں تو وہ دیکھے گا، چیک کرے گا آپ میں کس قسم کے ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ویسے نہیں ہنسا رہے، نماز میں آپ کو ہنسا رہے ہیں. اب میری اس بات پہ آپ کو ابھی ہنسی نہیں آئے گی، لیکن نماز میں جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے آپ کو میری یہ بات یادیں آنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً ڈاکٹر کو بتائیں، میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. محمد بلال صاحب، کیا مسلسل نماز چھوڑنا کفر ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو انسان نماز مسلسل چھوڑ دیتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نیز ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. تو ان حضرات کی کیا دلائل ہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہمیشہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں، بلکہ ایک نماز بھی بغیر کسی عذر کے جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور سعودی عرب کے بعض علماء بھی اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں. تو وہ کیونکہ فقہ حنبلی سعودی عرب میں رائج ہے تو جیسے شیخ بن باز وغیرہ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر بھی ہو جائے گا اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن جمہور کا قول یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، یہ مبالغہ پر مبنی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے خود پیٹ بھر کے کھائے وہ مومن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن والے کام نہیں کر رہا، وہ صرف نام کا مومن ہے، حقیقت میں جو مومن کے جیسی صفات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو اسی طرح جتنی اس قسم کی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو اس سے مراد کفرن دون کفرن ہے، نہیں بڑے درجے کا کفر نہیں بلکہ یہ چھوٹے درجے کا کفر ہے. جیسے شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑا شرک جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹا شرک جس کو ریاکاری کہتے ہیں. ریاکاری بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ آپ مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ چھوٹا شرک ہے. تو یہ والا کفر بھی چھوٹا کفر ہے، مگر پھر بھی حدیث میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ نماز چھوڑنا معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھیں اسلام میں شرک کے بعد نماز جان کر قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. تو یہ دلائل دونوں طرف ہیں، جمہور کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. نماز میں کتنی آواز سے تسبیحات پڑھیں؟ نماز میں قراءت، تکبیر اور تسبیحات وغیرہ کتنی آواز سے پڑھنی چاہیے؟ فہد صدیقی یو پی سے. بس اتنا جتنا خود سنائی دے، اور سنائی نہ بھی دے لیکن تلفظ صحیح ادا ہو رہا ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں جو جہری نماز ہے جیسے امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے تو اتنی کم از کم اونچی آواز سے پڑھنا لازم ہے کہ پیچھے مقتدی
جو پہلی صف میں قریب کھڑے ہوئے مقتدی ان تک آواز پہنچ جائے۔ غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے پینٹ شرٹ پہننا۔ جو شخص داڑھی، ٹوپی اور بڑے کرتے میں رہتا ہے، یعنی بظاہر سنت طریقے سے رہتا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم اور ہندو لوگ اس سے بھاگتے ہیں اور قریب نہیں آتے، جبکہ دوسرا شخص چھوٹی داڑھی رکھتا ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، تو ہمیں کون سا شخص بننا چاہیے؟ رحمۃ اللہ خان انڈیا سے۔ دیکھیں، داڑھی کٹانا تو جائز نہیں ہے، کسی کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی داڑھی کٹانا جائز نہیں کہ میں ماڈرن نظر آؤں اور غیر مسلم میرے قریب ہو جائیں گے، تو کسی کو تبلیغ کے لیے گناہ کی اجازت نہیں ہے۔ باقی پینٹ شرٹ پہننا بذات خود ایک جائز عمل ہے، اگر بہت چست پینٹ نہ ہو تو وہ پہنی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہی ہے کہ اپنا لباس پہنے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس رہا ہے، وہی بہتر ہے۔ تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اپنے لباس کو فوکس کرنا چاہیے، غیر مسلم کو آپ کے لباس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن کا انٹرویو لیا، پورا پٹھان لگ رہا تھا، پورا ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی اس امریکی کی، اور شلوار قمیض پہنی ہوئی، اور شلوار بھی اتنی کھلی ڈلی، بالکل میں نے کہا شاید کوئی باجوڑ کا پٹھان ہے۔ میں نے اس سے جب انٹرویو لیا تو پتہ چلا اس کو تو اردو آتی نہیں ہے، پشتو بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، تو امریکن تھا۔ میں نے اس کا انٹرویو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ تو اپنے لباس کو رائج کرنا چاہیے نا کہ ہم دوسروں سے متاثر ہوں۔ تو اچھی سی شلوار پہنیں، اچھا سا کرتا پہنیں ڈیسنٹ قسم کا، اور داڑھی رکھیں، ہٹو بچے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اچھا، یہ مسئلہ پوچھا کس نے تھا؟ پینٹ شرٹ والا رحمۃ اللہ خان نے، انڈیا سے۔ اچھا، نماز میں اتحیات یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات بھول جائیں یا دعائے قنوت بھول جائیں تو نماز کو کیسے پورا کریں؟ محمد مشکور انڈیا سے۔ دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو اتحیات اگر بھول گئے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، لہذا اس نماز کو لوٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ جان کر آپ چھوڑ رہے ہیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھولے سے اتحیات رہ جائے تو وہ پھر سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، سونے اور چاندی کا کاروبار۔ ہم سونے اور چاندی کا کام کرنا چاہتے ہیں، مثلاً چاندی ابھی 40,000 روپے کی ہے، اگر ہم اسے 40,000 میں خریدیں اور 2-3 دن بعد وہ 45 کی ہو جائے تو یہ جو 5,000 کا منافع ہے یہ ہمارے لیے حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ شارق صاحب لکھنؤ سے۔ کیوں حرام ہو جائے گا شارق صاحب؟ بزنس تو اسی چیز کا نام ہے، چیز مہنگی ہو جائے تو بیچ دیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ بینک والے کا ہدیہ قبول کرنا۔ ایک بزرگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ بینک میں کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ لینے دینے کا کام ہے، ان کا پیسے لینے دینے کا کام ہے، اگر وہ کبھی مجھے ہدیہ دیتے ہیں یا کھانے پینے کا سامان لا کر دیتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ محمد مشکور بہار انڈیا۔ محمد مشکور بھائی، اگر یہ سودی بینک میں جاب کر رہے ہیں اور کام بھی ان کا سود سے ریلیٹڈ ہے، سود لکھنا، سودی ایگریمنٹ کا لکھنا پڑھنا، اس قسم کا کام ہے، جیسے بینک میں ایک چوکیدار ہوتا ہے جس کی سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یا بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے جو آ کے صرف بلب صحیح کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے، یعنی اس کا کام ہے کہ صرف جو بجلی میں جہاں کنیکشن میں خرابی ہوگی اس کو صحیح کرے گا، تو اس کا تو سود میں کوئی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لکھت پڑھت سودی ایگریمنٹ کی کر رہا ہے، یا اکاؤنٹنٹ ہے بینک میں جس کا کام ہی دیکھنا ہے کہ کتنا پروفٹ سود کا ہوا، کتنا لوگوں کی اماؤنٹ آئی، یہ سب چیزیں، تو ایسی جاب حرام ہے، اس پہ ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے، تو لہذا ایسے شخص کا آپ ہدیہ بھی قبول نہ کریں۔ اگر کر لیا ہے تو اتنے پیسے آپ صدقہ کر کے وہ ہدیہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ان بزرگ کو بتا دیں کہ حضرت آپ مجھے کوئی بھی چیز دیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس کی مالیت کے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ بتا دیں، پھر لے سکتے ہیں آپ، تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ میری آمدن ناجائز ہے۔ تو یہ بتائے بغیر آپ اگر لیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حرام میں معاونت ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ، اور اگر صدقہ نہیں کرتے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے آپ کے لیے۔